اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، ذرا سوچیں کہ آپ ہائی وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ٹورنیڈو یعنی بھنور آ جائے، لیکن ارد گرد آپ کو ہوا تیز چلتی ہوئی محسوس بھی نہ ہو، تو ایسے میں آپ کے کیا خیالات ہوں گے کہ یہ کیسا بھنور ہے جس سے تو نہ آس پاس کی گاڑیاں متاثر ہو رہی ہیں اور نہ ہی آندھی چاروں طرف اس کے آثار ہیں۔ پھر بھی یکدم یوں بھنور کا رونما ہونا یہ کیسی آفت ہے، اور بھنور بھی ایسی کہ جس کی چیزوں کو اڑا لے جانے کی طاقت نہ ہو، اور پھر آپ اس کے قریب جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھنور نہیں بلکہ مچھروں کا دل ہے، جو کہ اتنا تیزی اور پھرتی سے گھوم رہا ہے کہ یہ ایک بڑی بھنور کی شکل لے گیا ہے، یعنی اس میں اس قدر زیادہ تعداد کے مچھر گھوم رہے ہیں۔ باغات، باغیچوں اور کھلی جگہوں پر مچھروں کا سر پر گول شکل میں بنانا تو عام سمجھ بات آتی ہے، لیکن اتنے مچھر کہ اندازہ ہی نہ ہو کہ مچھروں کا سوام یعنی دل ہے یا پھر بھنور یا ٹورنیڈو، یہ بہت کم رونما ہونے والی بات ہے۔ لیکن ہوائی آلودگی اور مچھر کی افزائش اس قدر ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ اب انسانوں کو صاف ستھرائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور باہم مشقت اور تعاون سے اس چیز کو جلد از جلد کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ویورز، یہ واقعہ ارجنٹینا میں 2 دن پہلے رونما ہوا جو کہ بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ یہ بات چونکا دینے والی، ڈرانے والی اور شش و پنج میں مبتلا کر دینے والی تھی، اور اس کی مچھر دل کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ 74 روٹ پر جنرل مداریگا اور پینا مار کے درمیان پیش آیا۔ ان میں سے ایک ڈرائیور نے ویڈیو بنائی جس میں مچھر اتنے زیادہ تھے کہ عظیم بھنور آسمان کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس ویڈیو میں اسپانوی یعنی اسپینش زبان میں آدمی حیرت سے چلا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ دل ہے، یہ ٹورنیڈو بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ایسا مچھروں کا بھنور میں نے گھومتے ہوئے شکل میں نہیں دیکھا۔ اس ویڈیو کے بعد مقامی لوگوں کے کمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ بیوسنوس ایرس میں اس مچھر دل سے کوفت اور ہیجان پھیل گیا ہے۔ ویورز، بیوسنوس ایرس ارجنٹینا کا کیپٹل ہے۔ لوگ مچھروں کی اس کثیر تعداد سے گھبرائے ہوئے تھے اور یہ مچھر گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کی پریشانی کا اضافہ کر رہے تھے۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جوان جوس گارسیا، جو کہ پیراسائٹ اور وکٹوریا ڈیزیز کے ارجنٹینا میں ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسلسل بارشوں اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پر تالاب اور چھوٹے پانی کے کھڈے ہیں، جن کی وجہ سے مچھروں کی اس حد تک افزائش ہوئی ہے، اور آج مچھر اس قدر بھنور کی شکل میں گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ دوسری طرف میٹیورولوجسٹ کا کہنا تھا کہ ملک کا موئسچر لیول یعنی نمی کا تناسب اتنا زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور مچھر مار اسپرے ہوا میں کیمیکل اور زہریلی گیسز پھیلائیں گے، جبکہ 15 روز کے اندر یہ معاملہ اور حشرات یعنی مچھر خود بخود کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ تاہم مقامی شہری اس کی فوراً روک تھام کے لیے زور آزما ہے۔ جہاں یہ شہریوں کے لیے وبال جان ہے، وہاں کسان بہت خوش ہیں کہ اب فارسٹ فائر میں کمی آئے گی اور فصل اچھی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کسانوں کو کاٹیں گے اور کھیتی باڑی کی مشق کو اس کی مداخلت کریں گے اور اس کو اور مشکل بنائیں گے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی کی مہم نے ارجنٹینا میں لوگوں کو گھروں کے اندر ماسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ساتھ بھی ان کو بولا ہے کہ وہ مچھر دانی میں سوئیں اور کھڑکیاں اور گھروں کے دروازے بند کرنے کی صلاح دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ارد گرد میں کھڈے اور پانی کو ریت اور مٹی سے بھرنے کا حکم صادر کیا ہے تاکہ یہ اقدام مچھروں کی مزید افزائش کو روک سکے۔ انسان کو اللہ نے شدید طاقتور جہاں بنایا ہے، ادھر چھوٹے سے چھوٹے اپنی مخلوق کی تخلیق کر کے بے بس بنا دیا ہے کہ کیسے ہماری ساری قوتیں ایک چھوٹے سے حشرات مچھر کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ بے شک ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب کو حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔ یہ سب حشرات اس کی مصلحت سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیوں پیدا کیا گیا۔ ارجنٹینا میں مچھروں کے اس گھومتے ہوئے ٹورنیڈو نما دل کی خبر سن کر تفاسیر کی کتب سے ماضی کا ایک واقعہ ادھر ذکر کریں گے، جو کہ تفسیر محمد کسانی الادریسی میں ہے۔
کہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ کا نام جو کہ دنیا پر حکومت کرتا تھا نمرود تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر اس کا معمول تھا، خصوصاً اس کے ساتھ جو اسے خدا ماننے اور اس کی عظمت گرداننے سے منکر ہو۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ عز و جل کے حکم سے آگ سرد پڑ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد ایک قحط نے اس علاقے کو آ گھیرا اور راشن اور پینے کا پانی کم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جاتے اور اناج کی درخواست کرتے۔ جو اس کو خدا مانتا اس کو اناج ملتا، اور جو انکار کرتا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا اور ساتھ ساتھ اس کو سزا کا مستحق بھی ٹھہرایا جاتا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی اللہ جو موت دیتا ہے اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ جس پر نمرود نے 2 قیدی کو بلوانے کا حکم دیا اور ان میں سے ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو مارنے کا حکم صادر کر دیا۔ نمرود کی اس بے وقوفی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ میں خدا ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کرو۔ یہ سن کر نمرود حیران ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود پر انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا، جس نے نمرود کو یہ اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو تو اللہ تمہاری سلطنت باقی رکھے گا۔ جس پر نمرود نے کفر کیا اور بولا کہ کون خدا؟ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ فرشتے نے دوسری اور تیسری مرتبہ بھی دہرایا، لیکن اس کا جواب وہی تھا۔ جس نمرود کی فوج پر مچھروں کی فوج مسلط کر دی گئی اور اس چھوٹی سی مخلوق نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج کا خون پی پی کر انہیں ادموا کر دیا۔ یہ مچھروں کا دل اتنا بڑا تھا کہ جس پر حملہ کرتے تو سورج کی روشنی اس پر ڈھک اور چھپ جاتی۔ نمرود صرف یہ منظر بے بسی سے دیکھ سکتا تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک مچھر ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور وہ اتنا دردناک منظر تھا کہ اس نے ایک موٹی چھڑی سے ہی اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اور اس طرح نمرود ذلت و رسوائی سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ سب ڈیٹیل تفسیر خازن والیوم 1 199 میں موجود ہے۔ ویورز، نمرود جو کہ ظالم و جابر حکمران اور اللہ کا نافرمان بادشاہ تھا، اس کا دردناک انجام ایک چھوٹے سے حشرات مچھر سے ہوا، اور اس کی فوج پر اللہ نے اس مچھر کی فوج کو غالب رکھا۔ اللہ ہی اس دنیا و کائنات کا رب ہے، وہ ہمیں رزق و زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے اشارے سے یہ زمین، آسمان، چاند اور سورج سب حساب مقرر تک اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر نعمت کے لیے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ نمرود جو کہ کہا جاتا تھا کہ 2275 BC سے 1943 BC تک رہا اور قدیم میسوپوٹامیہ یعنی آج کا اسٹیٹ آف عراق پر حکومت کی، اور وہ جو گریٹ ہنٹر کے نام اور ظالم حکمران کے نام سے مشہور تھا، ایک مچھر سے پستی میں ڈوب گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسانی زندگی پر مچھروں کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج کل یہ مچھر ہی وبال جان اور بوزی بیماریاں جیسے ملیریا اور ڈینگی پھیلانے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب دیکھنے سننے والوں اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں برائی کا مرتکب ہونے سے بچائے اور ہماری زندگیوں کو خوشگوار رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔